نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ، رکوع نمبر 1 آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کا پہلا رکوع آج الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے. کل کے سبق میں مشرکین مکہ کی نافرمانی کا ذکر تھا. آج مشرکین مکہ کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے. نافرمانی یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو شرک سے روکتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تو وہ مذاق اڑا دیتے تھے. جس طرح کل کے سبق میں گزرا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. حضور نے فرمایا کہ اگر تم اسی شرک پہ قائم رہے اور مر گئے جہنم میں جاؤ گے اور وہاں تمہیں زقوم کی غذا دی جائے گی. ابو جہل وغیرہ ہنس کے کہتے وہ تو دنیا میں ہی ہم کھاتے ہیں. اور کس کو زقوم کہتے تھے بولو؟ کھجور کو. حالانکہ کھجور تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کھجور جہنم کا درخت تو نہیں ہے، لیکن وہ مذاق کے کہتے تھے. ابو طالب کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے. ابو طالب کہتے بھتیجے اس عمر میں مجھ سے پیٹھ اوپر نہیں اٹھائی جاتی. یعنی یہ بطور مذاق کہتے کہ ظاہری بات ہے تیری بات مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد تم نماز کا کہتے ہو. نماز میں سجدے میں جا کر پیٹھ اٹھانی پڑتی ہے، سرین اٹھانی پڑتی ہے. تو اس نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوتا. یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں فرمایا من ورائہم جہنم. اگر یہ لوگ اسی راستے پہ چلتے رہے اور یوں ہی مرے تو آگے آنے والے ان کا انجام اور ان کے لیے گھاٹی وہ جہنم ہے. ورا کا لفظ جو ہے وہ آگے اور پیچھے دونوں کے معنی میں آتا ہے، اس لیے یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے آگے آنے والا جو انجام ہے وہ جہنم ہے. جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا ہے، دین اسلام کو ماننا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہوئے سینے سے لگا کر اس کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وہ شخص جہنم سے بچے گا جو قرآن، اسلام، پیغمبر اسلام اور اللہ رب العزت کے احکام کو پس پش ڈالے گا. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ سے شخص کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا. عموماً انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے یہ مادی چیزوں کی وجہ سے. ان میں عہدہ، منصب، نسب، مال و دولت، یہ انسان کا دماغ بہت خراب کرتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھی. اس لیے اس کا ذکر کیا گیا وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا. فرمایا کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا وہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، یعنی ان کی کمائی یہیں رہ جائے گی. جس طرح ابو لہب بدبخت انسان، اس کو زیادہ گمن اپنے بچوں پر تھا، بیٹوں پر تھا، اپنے مال پر تھا. اللہ کی شان، اللہ نے اس کو مال بھی بڑھا دیا تھا اور اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے تھے. بہرحال اس کی قسمت دیکھے
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، نکاح ہو چکے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرف دیکھا جائے تو بڑا خوش قسمت انسان تھا، لیکن اس کی بدبختی آڑے آئی۔ حضور کے دنیا میں تشریف لانے پر، پیدا ہونے پر مکہ میں سب سے زیادہ خوش بھی ابو لہب ہی ہوا تھا، اور یہ حضور کا سکا چاچا تھا، اور دیوار کے ساتھ دیوار تھی، گھر کے ساتھ یوں گھر ملا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد محترم یہ ابو لہب کے سکے بھائی، ہاں جی، اس لیے بڑا خوش ہوا کہ مرحوم بھتیجے ہیں، بھائی کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، میرا بیٹا پیدا ہوا، بھائی کے ہاں بہت خوش ہوا۔ اور خوشی میں آنے والی وہ لونڈی صوفیہ نام جس نے خوشخبری دی، اس کو فوراً آزاد کر دیا۔ اب خوشی دیکھی کہ جا تو آزاد ہے، تو نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی۔ اور پھر دعوی نبوت سے پہلے بڑی محبت کرتا تھا، بچپن میں کندھوں پہ بٹھا کر گھمانا پھرانا، گودی میں بٹھا کر سلانا، یہ ابو لہب۔ اس لیے خالی محبت جو ایمان کے بغیر ہو، عقیدت اطاعت کے بغیر ہو، وہ میرے بھائی تباہی ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ ہاں تباہی ہے۔ اللہ سے محبت بھی مانگنی ہے، محبت کے ساتھ عقیدت بھی مانگنی ہے، عقیدت کے ساتھ اطاعت بھی مانگنی ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی تو بیڑا پار ہوگا۔ آج محبت کے دعوے ہیں، جس طرح کہتے ہیں محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں، لیکن اللہ کرے اطاعت کا لفظ بھی ساتھ لگے، اطاعت کا لگے گا بات بنے گی کہ اطاعت رسول میں سب کچھ قربان ہے۔ یعنی ہم حضور کی اطاعت کریں گے، ایک ایک ادا کو دل و جان سے پیار کریں گے، اپنائیں گے، دنیا میں پھیلائیں گے۔ اور اطاعت میں بار بار فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بار بار اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت کو اتباع کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ یا محبت کو محبت کے ساتھ نہیں لگایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرو، نہیں، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے ضرور محبت کرے گا، لیکن اب اس محبت کا حل یہ ہے کہ وہ حضور کی اطاعت کرے۔ اس محبت کو دکھانے کا طریقہ یہ حضور کی اطاعت کرے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، اس کی اداؤں کا ذکر ہوتا ہے، اس کی اداؤں پر مر مٹ جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے یار یہ کیا کر رہا، وہ کہتا ہے یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ان کا مال ان کے کام نہ آیا۔ ابو لہب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب دیکھیں جہاں اس نے دنیا میں آنے پر سب سے زیادہ خوشی منائی، حضور کے اعلان نبوت پر اس بدبخت نے اپنی بدبختی کا سب سے پہلے اظہار کیا، حضور کو بددعا دی، ہلاکت کی، نعوذ باللہ۔ یک لخت اس کے دل سے وہ محبت ختم ہو گئی۔ صرف کلمہ کیا سنا، بولو لا الہ الا، لا الہ الا۔ اور آج بھی یہی بات ہے، آج بھی دوست کے جب عقیدے پہ بات آتی ہے تو ایک لمحے میں وہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی۔ دوستیاں کیا ہو جاتی ہیں، بولو بھائی، کہتے بیچ میں مذہب کو نہ لاؤ، بیچ میں فلانے کو نہ لاؤ، ہمیں تو پہلے بتا دیا کافر سے دوستی کرنی نہیں، مشرک سے دوستی کرنی، ہمارا غیر مسلم سے کوئی تعلق نہیں، اخلاق کے درجے نہیں، ہاں اس کی ہدایت کے لیے جو بھی معاملہ کریں گے وہ ایک الگ نوعیت کا ہے، باقی دلی محبت ایمان والے سے۔ ہمارا بھائی مسلمان ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے واضح ہمیں حکم دیا۔ تو بہرحال یہی ابو لہب، پھر اللہ نے ایسا پکڑا کہ نہ بیٹے کام آئے نہ مال کام آیا، بیٹے بھی کام نہ آئے، مال بھی کام نہ آیا۔ یہی اللہ نے یہاں بھی ذکر فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا، یہ مال و دولت، یہ نسب، یہ فرمایا منصب، یہی رہ گئے۔ اور وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، بعض لوگوں نے بتوں کو، بعضوں نے پیروں کو، بعضوں کو نے مولویوں کو، بعضوں نے عاملوں کو، یعنی اللہ کے سوا لوگوں نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، اس کا بھی ذکر فرما دیا۔
ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، فرمایا ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا اولیاء کارساز من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی کام نہیں آتا، اس لیے ہمارا کارساز کون ہے؟ سارے بولنا اللہ رب العزت۔ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، حیدر کرار، صحابی رسول، داماد رسول، ہمارے سر کے تاج، ہمارے پیر، لیکن وہ ہمارے مشکل کشا نہیں ہے۔ جس کے نہیں ہے ہاتھ سے اشارہ کر کے نفی کرے، وہ ہمارے مشکل کشا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر، لیکن وہ ہمارے مددگار نہیں ہیں۔ سارے بولو ہمارے مددگار، ہمارا مددگار صرف اللہ ہے۔ سارے بولو کون ہے؟ بولو بھائی ہاں، توحید کو ذہن میں رکھو، نفی بھی کرنی ہے شرک کی۔ سارے بولو یا رسول اللہ مدد کہا جاتا ہے؟ نہیں، مدد صرف یا اللہ۔ سارے بولو صرف یا اللہ، یا رسول اللہ مدد نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن وہ ہمارے مددگار نہیں ہیں۔ ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمارے دستگیر نہیں ہے۔ ہمارا دستگیر بولو کون ہے؟ ہاں اللہ ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ولی تھے، لیکن وہ ہمارے دستگیر نہیں، ہمارے داتا نہیں ہے۔ ہمارا داتا کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہم کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی علی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، اس لیے یہ واضح فرمایا متخذوا من دون اللہ اولیاء۔ اللہ نے صرف من دون اللہ کا لفظ فرمایا، آگے من دون اللہ و رسول نہیں کہا، من دون اللہ ولا نبی نہیں کہا، صرف واضح فرمایا میرے علاوہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ آدم صفی اللہ کو میرا شریک بناتا ہو، یا نوح کو، یا ابراہیم کو، یا کسی پیغمبر رسول کو، فرمایا میرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان مشرکوں کے لیے میرے پاس دردناک عذاب ہے۔ جب یہ دنیا سے آئیں گے تو آگے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے بھائی شرک سے بچنا ہے، شرک کی نفی کرنی ہے، نفی، دو ٹوک نفی کرنی۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میرے بھائی باطل کی نفی ہے، لا الہ، سارے بولو پہلے نفی ہے، توحید بعد میں ہے، شرک سے بیزاری پہلے ہے۔ یا اللہ ہم مشرک نہیں ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے، دل کو پہلے صاف کرے، خالی کرے، پھر کہ یا اللہ اب تو دل میں خلوت ہوگی، اب تو آ جا، ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے، اللہ صرف تیری ذات ہے۔ باقی ان کی محبت جن سے تو نے محبت کا کہا وہ بھی اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا مقولہ ہے کہ یا اللہ بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، قوم قبیلے کی محبت، یہ جن کی محبتیں ہیں یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یہ محبتیں اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیں۔ یعنی ہمیں جو اپنے نبی سے محبت ہے وہ بھی تیری محبت کی وجہ سے ہے، رسول سے محبت تیری محبت کی وجہ سے، ماں باپ سے محبت تیری محبت کی وجہ سے، ہاں جی استاد کا احترام تیری محبت کی وجہ سے۔ اصل مقصود کس کی محبت ہے؟ سارے بولو اللہ کی، اور جس سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا ھدی، دوسری آیت مبارکہ آج کی سبق کی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، لیکن اسی کے لیے ہے جو اس کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے۔ کس کو بولو؟ قرآن کو۔ اس طرح قرآن کا موضوع کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، رہنمائی کرتا ہے متقیوں کی۔ لیکن آج ہم نے یہ قرآن کا اصل موضوع بھول کے چھوڑ دیا۔ قرآن کو برکت کے لیے، قرآن کو ثواب کے لیے، قرآن کو اصالہ ثواب کے لیے، قرآن کو شفا کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہ دماغوں سے بات ہی نکال دی۔ کس سے پوچھو قرآن کا موضوع کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین ہے۔
پہلے فرمایا قرآن کے بارے میں عقیدہ درست کر لو، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور پھر تمہارے لیے ہدایت ہے۔ جو قرآن کہتا ہے اگر وہ کرو گے کبھی بھی تم ناکام نہیں ہو، جس سے قرآن روکتا ہے رک جاؤ گے کبھی تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ تمہارا حال اللہ رب العزت فرماتے والذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ ہماری آیات کا یعنی اپنے رب کے اس کلام کا انکار کرتے ہیں، ہاں عملاً ہو یا ایمان نہ لانے کی صورت میں ہو، یاد رکھنا لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے شدید ترین دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے بھی اور بے عمل۔ السلام بات ہم ذہن میں رکھیں، سارے وہ لوگ کافروں کے لیے بھی اور بے عمل کافروں کے لیے دائمی اور بے عمل کو اپنے عمل کی وہ جرم کے مطابق سزا ہو۔ جس طرح آج ہم مسلمان پس رہے ہیں، بہ رہے ہیں، کیوں؟ بے عمل ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ بے عمل ہے۔ مسلمان ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں لیکن مسجدیں آباد نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، اس لیے سزائیں ہمیں بھی مل رہی۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم بے عمل ہیں۔ علم ہے، عمل کوئی، بغیر عمل کے علم کیا بولو وبال ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے صحیح رہنمائی کیا بولو بھائی، عمل کی نیت سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔